الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل عزت عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہے. آج 6 رمضان المبارک 1446 ہجری. جیسے کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں نفاق کے عنوان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. قرآن کریم کی 28ویں پارے کی سورۃ منافقون، جس کی ابتدائی 2 آیتیں اصول برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. اس پوری سورت میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت منافقین کے کردار کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پر اتاری. باقی مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں منافقین کا کہیں پر اجمالی اور کہیں پر تفصیلی تذکرہ ہے. یہ جو صورت ہے، اس صورت میں اللہ جل جلالہ ہم نوالہ نے منافقین کی ایک ایک ادا کو کھل کر واضح کیا تاکہ آدمی روز قیامت نفاق کی حالت میں اللہ کے حضور پیش نہ ہو. تمہیدی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی جو دوسری سورت ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات جو ہیں، ان آیات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مومنین، کافرین اور منافقین کا تفصیلی تذکرہ کیا. پہلی 4 آیتوں میں اللہ پاک نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ ہے.
اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں جو ہیں اس میں 3 طبقات کا تذکرہ ہے، اور یاد رکھیں دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں، یا مسلمان ہیں، یا کافر ہیں، یا منافق ہیں۔ چوتھا طبقہ نہ ہے، نہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ طبقے 3 ہی ہیں، یا خالص مومن، یا منافق، یا کافر۔ باقی یہ جو منافق ہے، یہ جو نفاق ہے، منافقت، یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری ہے، مگر اپنے دل کے اندر اس نے کفر چھپا رکھا ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اسلام کی مخالفت ہے، اللہ رسول اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں۔ اعتقادی یعنی عقیدے کا منافق، یہ پکا ٹھکا کافر ہے، اور کافروں میں سب سے بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ زبان سے کلمہ، بات سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے منافق کون ہوتا ہے۔ منافقت کی کتنی قسمیں جی؟ 2۔ ایک ہے اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق، ایک ہے عملی منافق۔ عقیدے کا جو منافق ہے اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل میں اس نے اسلام کا کفر چھپا رکھا ہے، اسلام کا مخالف، اللہ رسول کا مخالف اور آخرت کا مخالف ہے۔ اس لیے جتنے کفار ہیں، تمام کفار کو 7 طبقات میں جہنم میں سزا دی جائے گی۔ 7 طبقے ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کو مختلف طبقات میں رکھا جائے گا۔ اوپر جہنم ہے، یہاں گنہگار مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد سقر ہے، سعیر ہے، لظہ ہے، ختمہ ہے، جہنم ہے، اور پھر حاویہ ہے۔ حاویہ جہنم کا سب سے نیچے اینڈ ہے، اس کے بعد نیچے جہنم نہیں، اور حاویہ تمام جہنم کے طبقات پر حاوی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں منافقین کی اللہ پاک نے مذمت بیان کی، تو جو 7 طبقات ہیں جہنم کے، ان میں جو سب سے نیچے طبقہ ہے منافقین کا، وہاں تذکرہ ہے۔ سورۃ نساء 4 بارے کا اینڈ ہے، 5ویں بارے کا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے منافقین کی جو سزا بیان فرمائی ہے، اللہ پاک فرماتے ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے ہوں گے، من النار، جہنم میں۔ منافق کے تو رسول بھئی جو منافق ہوگا اسے ڈرنا بھی چاہیے، جس کے اندر نفاق نہیں۔ میں اعتقادی منافق کی بات کر رہا ہوں۔ منافق کتنے جی؟ 2 قسم، عقیدے کا منافق، عمل کا منافق۔ اب یہ اعتقادی منافق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سارے مومن ہیں، ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، عقیدے کے منافق نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اس منافق کی بات ہو رہی ہے
جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں وہ منافق ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، پھر اس کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں کوئی جرم کرے، پکڑا جائے، اس کے بعد اس کے ضمانتی چلے جاتے ہیں، اس کے تائید کرنے والے چلے جاتے ہیں، حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر اس کی تائید کرتے ہیں، یہ جی ہمارا آدمی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، تو کسی کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ مگر جہاں اللہ کی عدالت لگے گی وہاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کی اپنی منشا، اللہ خود وہاں قادر قدیر ہوگا۔ وہاں جبار اور قہار خود اللہ کی ذات ہوگی، وہاں فیصلہ کرنے والا خود حاکم اللہ ہوگا، وہاں کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اس لیے جب جہنم میں ڈال دیا جہنمیوں کو تو فرمایا وہاں کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ مددگار تو تب ہو کہ جس کی چلتی ہو، اور اللہ کے سامنے کوئی اپنی مرضی سے روز قیامت بول نہیں سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا جو منافق ہیں وہ سب سے نیچے جہنم کے طبقے میں ہوں گے، اعتقادی منافق۔ اب یہاں جو سورۃ منافقون ہے، اس پوری سورت کے اندر اعتقادی منافقوں کا تذکرہ ہے، عقیدے کے منافقوں کا۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم کی سورت بقرہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ و رسولہ بے مرادی، اللہ رسول کو پتہ ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ باقی اس کے بعد ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک 4 آیتوں میں خالص مومنوں کا تذکرہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان 4 آیتوں میں خالص مومنوں کا تذکرہ۔ اگلی 2 آیتیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا، عذاب عظیم تک 2 آیتوں میں خالص کافروں کا تذکرہ ہے۔ 4 آیتوں میں مومنوں کا، 2 آیتوں میں کافروں کا۔ اب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے شروع ہو کر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ کیوں تھوڑی جی ڈھلا سے سوچو کہ 2 آیتیں کافروں کا تذکرہ، 4 آیتیں مومنوں کا تذکرہ، اور پھر 13 آیتیں وچ منافقوں کا تذکرہ، تب پتہ ہی لگنا کہ منافق سب تو زیادہ خطرناک ہے۔ منافق خطرناک ہے، اور کافر نہ تو سارے پتہ، کافر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، سب کو پتہ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، مجوسی کافر ہیں، سکھ کافر ہیں، ہاں جی سب کو پتہ ہے۔ کافروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں جی یہودی کون کہتا ہے مسلمان ہے، سب کہتے ہیں کافر ہے۔ مگر کچھ ایسے طبقات ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہے، منافق ہے، منافق اندر اسلام کی دشمنی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ منافقوں کا کردار کیا ہوگا۔ ایک عالم عرب عائز عبداللہ کرنی
اس نے کتاب لکھی ہے سلاسون علامت للمنافقین کہ منافقوں کی 30 خصلتیں، 30 نشانیاں، 3 نشانیاں منافقہ نہیں ہوکد کھول کے بیان کرسانا انشاءاللہ۔ یہ آج مجبوری بھی کہ تبلیغی جماعت نے ساتھی آئین ای ساڑھی ان کو سمجھنے نہیں، اور مجبوری پھر میں اردو پہ کرنا کہ نامی چلو کو ہو سکنا ہے، نامی کو پلے پہ ہی ویسی نہیں، صحیح ہے نا جی؟ خفا نہیں ہونا انشاءاللہ، اگے زندگی رہی جینے ہاں اپنی زبان جی گالو سی، باقی تو ساتاں بدس نہ اردو میری مجبوری ہے کہ نہ آقا جی اساں ان کو نہیں آنی۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو منافق ہے اعتقادی وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، باقی ہے عملی منافق، میں اشارہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس سورت کی 2 آیتوں پر انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ عملی منافق کون ہے؟ عملی نفاق میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ عملی نفاق کیا ہے؟ ایک عقیدے کا کافر، عقیدہ کفریہ ہے، زبانی کلمہ اندر کفر۔ ایک عمل کا منافق کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام تو لے آیا، اندر ایمان بھی موجود ہے، مگر کچھ حرکتیں اس کی ایسی ہیں جس سے وہ عمل کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہو کان منافقا خالصا، فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ 4 خصلتیں، 4 عادتیں جس میں ہوں وہ پکا عملی منافق ہے، اسے چاہیے کہ ان عادتوں کو چھوڑے۔ پہلی عادت اشارہ کر کے نکلتا ہوں، اعتقادی منافق پر گفتگو پھر عملی آگے بیان کروں گا۔ 30 نشانیاں قرآن سنت میں علماء نے لکھی ہیں منافقوں کی، اس میں سے 4 حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ایک مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، باقی اگر اس میں ایک خصلت ہے تو سمجھو منافقت کے جراثیم اس میں ہیں۔ پہلی خصلت، پہلی عادت، پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلی کون سی ہے؟ فرمایا اذا حدث کذبا، کوڑ مارنا، جھوٹ بولتا ہے اور کوڑ جڑا مارنا، اس نے اندر منافقت نے جراثیم ہوں، منافقت کی جراثیم اس میں جوڑا بھی کوڑ مارنا۔ مولوی مارے ممبر پہ بیٹھنے والا وہ منافقت کی جو ہے نا ایک قسم پر ہے، مصلی کا امام مارے یا عوام مارے یا وقت کا حکمران مارے، جو بھی جھوٹ بولے گا، بچوں کے ساتھ بولے، بیوی کے ساتھ بولے، محلے والوں کے ساتھ بولے، آپس میں گفتگو میں بولے، مذاقن بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے، حقیقت میں وہ بات ہے نہیں، اس بات کا وجود نہیں ہے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنسیں، فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے من گھڑت اپنے من سے گھڑی ہوئی بات کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی جھوٹوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا معصوم بچہ تھا، بچے کو بلانا چاہتی تھی، بیٹے کو آواز دی بیٹا یہاں آؤ، بیٹا جب آ رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو کچھ دینا چاہتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کھنجور ہے، کھنجور، میں کھنجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا اگر بچے کو کھجور نہ دیتی تو آپ کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھا جاتا۔ ان ساڑھے کل جی کرو عادت بڑی ہے کسی بچیاں ساتھ ہو رہا ہو پتر کوڑے نہ ہاتھ پا گیا تھا، بچیاں چک لانے سے، بعض بچے پیارے ہونے نا آدمی چنگے لگنے دا آدمی نہ چک لانا، بچہ تو نیڑے نہیں آنا، یہ تو قریب نہیں آئے گا، اب اس کو بوسہ لینا ہے، محبت کرنی ہے، لاڈ کرنا ہے، پیار کرنا ہے، بچہ قریب نہیں آتا نا، جب نہیں آتا تو لوگ جھوٹے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ادھرا بیٹا، ادھرا پتر،
قریب بلانے کے لیے، تو سمجھو یہ بھی اپنا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھوا رہے ہیں۔ اور منافق کی پہلی خصلت اذا حدث کذب، جھوٹ بولے گا پہلی۔ دوسری فرمایا اس کی جو خصلت ہے، جب کسی سے گفتگو کرے جھوٹ بولے۔ اذا وعد اخلف، کسی سے جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ منافقت کی دوسری خصلت، دوسری بری عادت، کسی سے وعدہ کیا، جیسے کہ ہماری عادت میں خمیر میں یہ بات شامل ہو گئی ہے مسلمانوں کے، بات بات پہ معاہدے، بات بات پہ وعدہ، بات بات پہ قسمیں۔ اور یقین کرے قرآن میں ہے کہ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی تھی، بار 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 اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ کد آدمی ہونا نا گال پہ جی اللہ نہیں قسم میں جی، اللہ نہیں قسم میں جی، یہ سمجھو یہ منافق نے۔ بھئی جب بات سچی ہے، ہاں اگر دلیل دینی پڑ رہی ہے بامر مجبوری بات کو پکا کرنے کے لیے، قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کھانا منع نہیں ہے، مگر قسم اس وقت کھانی ہے کہ جب قسم کی اشد ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو۔ قسم آپ کے پاس ایک پختہ چیز ہے، پختہ بات ہے، کوئی ماننے والا نہیں، مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو دلیل سے سمجھانے کے لیے اگر قسم کھاتے ہیں تو بے شک کھائیں، مگر یہ عادت بنا لینا کہ بات بات پہ اللہ نہیں قسم میں ہوا ہے، اللہ نہیں قسم میں ہوا ہے، ہماری عادت ہے۔ یہ جس بھائی میں بھی عادت ہے یہ منافقت کے جراثیم ہے۔ فرمایا یہ بات بات پہ قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، نبوت ملنے سے قبل عبداللہ نامی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کوئی لین دین ہوئی، معاملہ ہوا۔ معاملہ آج میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، روزانہ معاملات ہوتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملات ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے کریکٹر کردار سے معاملات کر کے اپنی امت کو رہبری رہنمائی کے طور پر دکھایا کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں معاملات میں اتنے ناکارہ، معاملات میں ہم بالکل پستی میں ہیں، اور معاملات ہی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نمازی پکے، روزے دار پکے، تہجد گزار پکے، تلاوت کر رہے، ہر کام میں لگتا یہ ہے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، مگر معاملات کی لین میں جب گڑبڑ کرے گا تو فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے معاملات کی لین دین ساڈا لوٹ پہ کرنا، معاملات کی لین میں آپ کو میں ایک واقعہ آپ کو معاملات کی لین کا سناتا ہوں۔ معاملات اس میں پورا تھوڑا جی کو ویکی سے جانا کری اس کی جڑی تھوڑی جی رزمی ہے سو بھی کٹ چھوڑے اس آنا روجہ ہی میرا بھی اچھا جی، بات عرض کر رہا ہوں کہ معاملات اب میں اور آپ معاملات میں کیسے چلتے ہیں۔ فرمایا منافق معاملات میں لین دین میں خرابی کرے گا، دھوکہ کرے گا، جھوٹ بول جائے گا، جو بات زبان سے کہے گا اس کی مخالفت کرے گا۔ نبی علیہ السلام زمانہ نبوت سے قبل ایک آدمی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس آدمی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ نبی علیہ السلام کھلایا نے کہ ادھر تسی کھلو، جڑی چیز تساں میں دینی ہے میں آنا کرو مڑ کے۔ اللہ نے حبیب کھلتے نو دور وہ آدمی وانج کے پولا ہی گیا، وہ پولا ہی گیا۔ ایک تیاڑا لگ گیا، دو تیاڑے لگ گئے، ترے تیاڑے لگ گئے، ترے تیاڑے بعد اساں یاد آیا، 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا،
3 دن کے بعد آیا تو جہاں اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر گیا تھا اللہ کے لاڈلے رسول وہیں پر کھڑے تھے. اور 6.5 انگل کو جو ہوا یہ 6.5 انگل تے کدے تھوڑی جی ٹھل لگیا جان بوا پٹیاس تے 500 ماننی گال گڑیاس. ہماری تو یہ حالت ہے نا جی. 3 دن تک اللہ کے حبیب کھڑے رہے. باقی اللہ کے حبیب نے آنے پر اس عبداللہ نامی آدمی سے کہا کہ آپ نے تو مجھے تھکا دیا. اس نے کہا جی میں بھول گیا تھا. لین دین اسے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جو بات کی معاہدہ کیا اس پہ ڈٹ جاؤ, معاملات میں گڑبڑ نہ کرو. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھ گئے. ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں فرنٹ میں بیٹھوں, اور فرنٹ والے ہوتے ہی عزت والے. جس کو جہاں فرنٹ ملا وہ عزت والا ہے. مسجد کے امام کو فرنٹ ملی یہ عزت والا ہے. ڈرائیور کو فرنٹ ملا وہ عزت والا ہے. کیپٹن کو جہاز چلانے میں فرنٹ ملی وہ عزت. فرنٹ جہاں آئے گا, پہل جہاں آئے گی, جہاں آگے آپ کو جگہ مل رہی ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ایک بات, فرمایا اگر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو آگے بیٹھو. اگر کوئی آدمی پیچھے والا آگے آنا چاہتا ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اگے آنا چاہنا تو لوگوں نے کندھے آنا پھلانگے, موڑے تو تراپ مار کے نہ آوے. جڑا آدمی جمعے نے تاڑے آنا تے پچھلیاں اگلیاں کراس کریاں نہ نکلیاں نہ تے موڑے ترپیاں نہ, نبی علیہ السلام فرمایا اللہ ایسا جہنم نہ پول بڑھا سی. اور ساڑھی عادت ہے, پہلے نہیں آئیں گے, آئیں گے بعد میں, چھلانگے لگائیں گے. چھلانگ نہ لگاؤ, جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ. یا آگے والوں کا کام ہے کہ وہ آگے بیٹھے, پیچھے والوں کو لیے جگہ چھوڑے. حکم ہے شریعت کا. میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ آج مجھے فرنٹ پہ موقع ملتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. اور اللہ نہ کرے میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور ریل گڈی میں وینا تو کباڑے نمبر ڈبے نہ جڑا بالکل کباڑا ہونا, سیٹاں بھی صحیح نہیں ہونیاں, برتا بھی صحیح نہیں ہونیاں, ٹوٹیاں بھی لتھیاں, کروا بھی نہیں, تے پانی تو ہونا ہی نہیں ریلاں. سمجھ آئی نہیں. اب ایسا ڈبہ, ایسی سیٹ, ایسی بوگی آپ کی ہے, آپ اسٹیشن پہ کھڑے, اس بوگی کا ٹکٹ لیا, اچانک ٹرین آئی, کوئی سی بھی ٹرین ہے, اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فرنٹ میں سلیپر, ایک اچھا ڈبہ, اچھی بوگی, اچھی سیٹیں, اچھی بردیں, اچھا سسٹم ہے, سہولت ہے, صفائی ہے. اسی ٹرین میں ایک اے سی والا ڈبہ ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنر, اس کے بعد ایک دوسرا, پھر تیسرا. ایسے ہی بس میں آپ بیٹھے, ایک فرنٹ ہے, درمیان ہے, اینڈ ہے. اب ایک آدمی ٹکٹ کے دا بالکل تھرڈ کلاس نہ, تے اچانک ریل آئیے تے کھلتی ہے, تے ماجد بھائی اس چھال ماری ہے تے وڑ گیا فرسٹ کلاس ہے. وڑ گیا تو کی خیال ہے واچھا کھول سو دیا نہیں, اور ٹکٹ تو میں کہ دے وہ کھوئیے نا, تے میں تو کوٹھے تے چڑھ گیا ہوں. خوش ہو سی یا نہ ہو سی. یہ معاملات تے سنانا نے گال کہ سوچو آج اسی مسلمان کیوں ذلیل پہ ہونے ہیں. اس نے وجہ ہی ہے کہ اسا مسلمانوں نے اندر کرتوت ساڑھے چنگے نہیں. اور ہر آدمی چاہنا, اور مثال دینا نے, کوئی آدمی کو چیز کے نیا چلے وجہ دکاندار کو, اور چیز کے نے تو بعد 10,000 نہیں ہے, 10,000 روپے نی چیز ہے یا 8,000 روپے نی چیز ہے, اس نے پیسے دیتے, وہ کدی 1,000 یا 2,000 زیادہ موڑ دے وے, کیڑا مسلمان ہے جڑا واپس کر سی. کوئی مسلمان واپس نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ 2,000 فالتو آ گیا, پتلی گلی سے نکل. بعد میں دیکھیں گے اگر پکڑ لیا تو قسم کھانا ساڑی کٹی چپے, یا جھوٹ بول دیں گے, قسم کھا لیں گے کب دیے بھائی, پورے پورے پیسے دے. ہم معاملات میں گر گئے, اور معاملات میں جو ناکام ہے اس کی عبادات کام نہیں آئیں گی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پہ پہنچے, ٹکٹ لیا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ. ٹرین رکی اور ٹرین میں بیٹھ گئے. یوں ہی اندر بیٹھے تو پتا چلا کہ یہ تو فرسٹ کلاس اسپیشل
बोगी है, डब्बा है। अब सोचने लगे कि ट्रेन चल रही है, पीछे जाना मुश्किल है, रश है, उसी में बैठे रहे और अपना स्टेशन आ गया। तो 6:30 आदमी हुआ था, तले लेके खड़े सा करे, वाह क्या हूं जी, मजे आ गए जी। देते न पैसे, दाली नहीं देते, खा के कोकड़ पे आना। क्या हूं जी, हम तो मुसलमान है ना जी, खुश हो मजा। देते न पैसे, दाली नहीं देते, खाना पे कोकड़ा। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पे उतर गए और स्टेशन पे उतरने के बाद परेशान खड़े कि यार टिकट तो लिया था 3rd क्लास का, बैठ के आया हूं 1st क्लास में। अब ये तो मैंने हुकूमत वक्त की जो ट्रेन है उसका नुकसान किया, और ट्रेन भी मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान का वाकया है। हिंदुआनी ट्रेन है, हिंदुआनी रेल है, मुसलमानों की गाड़ी नहीं, काफिरों की है। उतरने के बाद सोचने लगे कि अब इसका इजाला कैसे हो। ये कह जा भाई मैं तो गलत जगह बह के आया, क्या मुझे ताड़े अगर अल्लाह ने अदालत लगी तो अल्लाह पूछा ही गया, अल्लाह पूछा ही गया कि टिकट के दे 15 रुपए आला ते बह के 50 रुपए वाली सीट ते आया। जवाब कौन जैसी, उन्ना डर या आखिरत ना कब्र ना, ते असा डर शर नहीं, असी समझे पक्के केले ठोके मरना तो है किसी नहीं। डर था। ये और रमजान न महीने ने लोग पैजे लूट मार करने ने, मरियम आपा ने जड़ाना सब्जी तो सस्ती कर दी थी, सब्जी कौन खाना, इन्हें तड़ा खोदे कि भी कदे बाद ना गोभी ना बोलते आना मां बचावी मां बचावी। पठान में चलिया गुड़ लगे गोपिया पटोने जी पिड्डा से ते पिड्डा देगी तो नाल वे सिर जोड़ने जाने अल्लाह खैर करे। ई की क्या मौत आ गई, मुसलमान पैसा गोभी खुलाना। वैसे भी गैस शार्ट हुई है तो गोभी गैस बढ़ानी है ना। मसला मुसलमान और गोभी सस्ती जी। मैं उस ताड़े एक आदमी आ, वैसे राज मेरे घर धनिया नहीं है यार, मां नहीं पता कि धनिया महंगा या सस्ता। ये 2-3 ताड़े पहले नहीं गल ने, मैं एक आदमी की गल कर छुड़ी, मैं यार चटनिया से धनिया नहीं मिलना, अल्लाह नहीं कसम मेरे घर थोड़ा भेज देता ने। मैं तो मां कर ले भाई धनिया आया ही। मैं एक मुक्तदी तो उसे बैठा दिमाग ना उस्ताद जी धनिया लोड़ने, मैं आखिर यार किनान धनिया खरी चीज चटनी ऐसे धनिया मेरे कार मां ना तो दूर नहीं आने कार पहुंचा दे सने। कार तो मैंने माशा गया तो मैंने पूरी पंड बदी है मां मिला तो मैं क्यों आना मेरे घर पे तो थोड़ा जा तुस आन के दिता तो थोड़ा जा रह गया, मैं कहा इसके साथ पक्का हाथ लाया ही। लगना रेड़ा ही खाड़ के पूरा वह कप कुप के किनारा जी रोजी खोला। मुसलमान जी चंगे मुसलमान तो धनिया हूं सस्ता जी, हर आदमी बुआ ठकोर के उस्ताद जी पकौड़ियां पाओ जी, टमाटर हूं थोड़े जे सस्ते बड़े माल्टे कुछ नहीं गिन के देना ने। माल्टे कोई नहीं गिन के देना, सेब कोई नहीं गिन के देना। जड़ी चीज महंगी होनी मजा था ना कि जड़ी चीज महंगी है वो इफ्तारी ऐसे लोग गिन के दे, वो चीज जैसे था इंशाल्लाह स्वाब जाता ही। जड़ी नायाब है, जिस चीज ना फुकदान है ही नहीं, मिलनी काटे मिलनी तो पैसे ना, गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकना। और चाहिए तो ये है कि भाई इफ्तारी ने टाइम तो लोग फ्रूट खाने, फ्रूट सस्ता करवान। और सब्जी तो नहीं कि आदमी नाल गोभी नाल ही चीजें समझ या टेंडे कुतर के रख के तो टेंडे नाल पे इफ्तारी होनी सस्ता जी। टेंडा टेंडा तो सब्जी है, फ्रूट तो नहीं, तो फ्रूट नहीं सस्ता कीता और चीजें सस्तियां नहीं की जी करने ना क्या वो सस्ता करवान। हर पासों टीका ला के जी दे, हर पार्टी पे आपने जी नंबर बतानी है वैको जी ही काम कर चुना नहीं, वो काम जड़ा करने ना मुश्किल टाइम दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अगर चीज तेरे को मौजूद है कार पैया और तू छुपा के रखी कि महंगी हो सी तो वैसा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 रिवायतान, एक रिवायत आना एहतिकार करने वाला, चीजा रोकने वाला ताकि कल गरीबत महंगियां वेचे। फरमाया इससे अल्लाह नहीं तो सारी मखलूक ही लानत है। जड़े महंगा कर करके बेचते माल्टा छुपा के तने सेब स्टोरेज रख के तने
مسلمان جی انہاں ظالم نے بچہ کی سواب کو منا انہاں سواب نال کی لگے انہاں رمضان نال کی لگے ای رمضان وچ میچ پہ کھڑانے انہاں میچ لایا مسلمانہ آؤ میچ کھیڑو میں رانا کہ میچ پہ مسلمان پہ کہ گروٹا نیچ پہ کھیڑنے روزی نہیں حالت بھائی اور روزی نہیں حالت آدمی مسیطیاں مشکل آنا پیشی تو پیچھے آدمی نہ حالت خراب ہونی ہے میں تو حیران ہے کیسے مسلمان ہوں کہ میچ پہ کھیڑی نہیں جی ٹیمہ آئی ہیں پاکستان اور روزے میچ لاتے ہیں انہاں ڈر ہے اللہ نا ملک آئی سوار سن ای غریب عوام نے ساتھ دے سن بس ایک نکا جا کام کرنے تو اسے آسمانے نہ لا کھڑ لے ویکھو جی فلانا کام ایسا کر چھوڑا وہ آج کل نہیں مثالیں نہ آنے مسلمانہ لولی پوپ نہیں ہونی لولی پوپ نہیں آنا بی بی لولی وہ بی بی لولی نہیں بچے کو نہیں جڑا بچہ زیادہ لیڑ کرنا آنا تے ماں پہ بی بی لولی منہ چاہ دینے یہ ساں بھی بی بی لولی چاہ دینے ہاں بی بی لولی جی چاہ گرم بہو مٹھی ہے بہو مٹھی کھائی ہوئی بی بی لولی یہ ساں بی بی لولی دے یہ تے پہلے تو مالٹے نہ ٹیکا تے سیبہ نہ ٹیکا تے امرودہ نہ ٹیکا تے کھکڑیاں نہ ٹیکا یہ سارے ٹیکے لائیے نے دارن بی بی لولی منہ جو نہ کڑی نہیں تے چیکا نے کڑ سنی ٹیکے پہ بہو پکے لانے آئی تے لانے بھی سارے سنجا چاہیے سنجا ٹیکے پہ لگ لیں مسلمانہ تے پھر مثلا رمضان آ گیا رمضان کوئی نہیں آ گیا تمہیں رمضان سے کچھ نہیں تمہاں پیسہ تمہارا سب کچھ ہے یہی باپ ہے یہی بھیا فرمایا نہ باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ تمہیں روپیہ چاہیے پیسے چاہیے تم لوٹو لوگوں کو اور رمضان میں اللہ رسول کی لعنتیں وصول کرو اپنی دنیا بھی تباہ کرو اور آخرت بھی تباہ کرو چاہیے تو یہ رمضان کا مہینہ آیا سستا ہی ہوتی ہر غریب ہر چیز خرید سکتا اب کپڑے کے جوڑے غریب کا بچہ نہیں خرید سکتا چپل نہیں خرید سکتا اب وہ وقت دوبارہ آئے گا جب ایک ایک جوڑے پہ آپ کو ایک ایک سال گزارنا پڑے گا مہنگائی اینڈ ہے کہہ لیجیے سستی ہو گئی چیز کون سی سستی کی ہے جو سستی کی وہ ہمارے کام کی نہیں جو ہمیں ضرورت ہے وہ گرا ہے مہنگی ہے تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ ٹکٹ لیا ہے تھرڈ کلاس کا بیٹھا ہوں فرسٹ کلاس میں اب کروں کیا اب ٹرین تو چلی گئی سوچا جتنا سفر فرسٹ کلاس کا کیا یہ میں نے حکومت کا نقصان کیا ہے گئے اسٹیشن ماسٹر کے پاس ٹکٹ گھر گئے اس سے کہا فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دو انہوں نے کہا بھائی ریل تک گزر گئی ہے اور ٹکٹیں آگی کرنے اور ریل تو لگ گئی نہیں انہوں نے کہا تجھے ٹکٹ جاؤ جی ٹکٹ لے لیا لینے کے بعد اس کو پھاڑا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پٹھری پر پھینک دیا وہ ہندو جڑا کول کھلتے یا ہندو ماسٹر وہ پہ پوچھنا کہ پہ کرنے جی ٹکٹ کے ان کے اتنا مہنگا دے توڑ چھوڑنے فرمایا ای حکومت نہ میں اتنا سفر کیتا دنیا نے ویچ میں 500 ہزار یا 200 نہ نقصان کر سکنا قبر آخرت نہ نقصان میرے کو برداشت نہیں اللہ کدے پوچھ کے جاتا اللہ کی جواب دے سا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کو جواب دینا ہے میں معاملات میں گڑبڑ نہ کروں تو فرمایا منافق کی دوسری خصلت کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی پہ چلے گا تیسری خصلت فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا یہ جڑیا گلہ میں پہ کرنا نہیں ایک غلط ہے 2 گھنٹے بیان ہو سکنا مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے 4 تو جمعے زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ آخری جمعہ ہو کوئی پتہ نہیں نا جی اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم اعتقادی عقیدے کے منافق نہیں ہیں مگر عملی منافق ہیں ان کوڑ پہ مارنے وعدہ خلافی پہ کرنے اور فرمایا تیسری خصلت کیا ہے امانت میں خیانت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے لاکھ روپے رکھا آپ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے شیر مادر اپنی ماؤں نے دو سمجھ کے پی کے دائی ایسے نہیں ہے امانت کی 50 قسمیں امانت نہیں 50 قسمیں ہیں اس سے جو ایک تو ساتھ اشارہ کرنا نبی علیہ السلام فرمایا المجالسۃ بالامانہ فرمایا مجلس امانتن دا آدمی بیٹھے ہیں بیٹھ کر یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں گپ گپ میں ایک آدمی نے کہا یار ایک بات بتا رہا ہوں ایک گال دس نہیں یہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں مگر بتانا کسی کو نہیں میری یہ بات امانت ہے ای اٹھنا ٹولکی بھی گلیج 22
घुंगरू भी पैरां च बदेस अते जो छांडी जी भी ना पी ते पूरे गिराज पर डूमा को फिर के लोकां दसना ई अमानत च खयानत है। हुण कई लोग हों जी साडा वजीफा जड़ा आदमी आखिर ना अल्लाह नी कसम तेरी गाल मेरे तो ला किसा पता नहीं, ये सब तो बड़ा खून है। ऐसा ना दसी जिस पहले कसम लाइए ना जी कसम वाला थोड़ा मारा ये झूठा कल तो ना फसासी। ते खास तौर पर साड़ियां जड़ियां मामा भैणां उन्हां तक तो गल घर करा ही ना करा करो। जड़ी गल होवे ना कोड़ा कोट पार के देवे अंदर साड़ से के ना करो मुंह चो कट के इन्हां ने कने तक नहीं पहुंचानी। कई घर वाली एक आदमी है ना तो बाहर वांच के तो कत्ल करके आया तो घरे वाली आन के ना मैं काम कर रहा ही बरे तेरे मेरा राज तू साका बेगम रहे की काम उस आका मैं फलाना आदमी है तू कत्ल कर छोड़ा दसी किसान नहीं तू मेरी अमराद नाल क्वांटिटी को गई है आनी तेरा की मरो तो मेरा मरो बहादुर आज एक लम्हा कर आया जो रही सेदियां पुलिस आई था क्या जी सरदार आ तेरी बेगम जी दी गवाही कि मरो छोरा चला आया तो इन्हें जड़ी गल दसी ने इसा जड़ी गल को डकसे ये घर लड़ाइयां क्यों होनी ने। अम्मी ने कन्ने च जड़ी गल पैनी कि वेखी नूआ को छुपावी सुबह सुबह ढोलकी अम्मी चाहिए नूआ पे सुनानी तो कदे घरे वालियां राती पूरी डकना है किताब खोली पहले सफे तो 200 सफे तक पे मैना वेखी ख्याल करी मेरी अम्मी ने अजी तभी होता मेरी बहन है जाई मेरे कार भाभी है जाई मेरा भरा फलाना मथे ने वट पाए रखने ख्याल करी सारिया गल्लां कर सी पर ख्याल करी मैं तेरे तक गल उस बोटनी दे नाश्ते बेबे राती मैं ना बही दसने चल फिर मन्ना पहले तेरा ही अपने आप मशकूक कर छोड़ना ये मशकूक तबका सारा जड़े कुट में खाने घरे वालिया की गल करने फसने अम्मिया की गल करने फसने भाई बात में अमानत। और आखिरी चौथी खसलत इज़ा खासम फजर फरमाया जिसने किसी नाल झगड़ा कर सी मुनाफिक तो ऑटोमेटिक टेल नलासी ने गालियां ये मुनाफिकां की खसलत है ना गाल कढ़नी। हुण मसला ये बन गया कि भाई गाल जड़ी ये कढ़नी मुनाफिकां की खसलत दसी गई है और गाल लड़ाई ने टाइम दे दी गई कि भाई खासम फजरा कि लड़ाई ने टाइम पे गाल कढ़ना झगड़े के टाइम पे गाली देता है। हुण हालत ई बन गई है कि झगड़ा छोड़ो हुण तो गप्पा गप्पा हुण तो जज्बात जाना था ना सुना भैनू ने कर लिया क्यों जी आखने लिया नहीं लोग आखने ना एक स्वाब है किसी अज आखना किसी पढ़िया आखना किसी अपना प्यो आखना किसी माऊ भैन नहीं कहो बाबा इतने लिस गिराए में अस व्याखे ने जिन्हें ते करोड़ों वारी अल्लाह ने लानत पे बसती है लानतीन उन्होंने वजीफा ने गाल राह वेने वेने और भाई जड़ी कौम कुकड़ियां पे गालियां कढ़नी है कुकड़ियां और कुकड़ी गरीब नहीं बच्चियां की बता वो निके निके ते कूतरे गली ने वेच कुत्ते ने बच्चे उन्हें गरीबा की पता उन्हें की पता उत्ते कबर बनियां जैसे उत्ते घोर बनांगी दी उन्हें की पता कि गली जैसी ना आके पेशाब ना करा खोती जी रोवे ना खोती है किक भी पे होना ते डना भी क्लास एक डना भी गरीब नहीं बच्ची खानी है भाई किक भी बर्दाश्त करनी तो पूछ लो तो एक आज मैं एक आदमी है पूछ लो तो बच्चे क्लास मैं कहा तू ना कोई नब्बे टांगा तो तू गया ना खोत्या जानवर ना जुल्म इन्हें तो क्यों बाहर नहीं आनी डंगरा भाई ते वे जिस ने होने बे गाल है जी कढ़ने ना थोक लाल आ गया बड़ा के गालियां डंगरा जी खोदिया तू गालियां रात कढ़िया ना खुई तो करे तक अपने नामा माला काला पे करना खोदिया की बताई मां पे किया ना जी साहब कदे समझ आव्या ना तेरा भूत सुझाव्या एक लाख इथे एक इथे तेरिया अख नीलिया करके देगा कदे खोदी समझ लिया या मुड़िया ही ना तो मुंह रखा ही ना ते हाजी साहब निसो तुम चलो त्रुटिया त्रुटिया के घर पहुंचा अज खोतियां गालियां गड्डियां दे पक्का मुंह पा गई समझ नहीं नहीं एक आध खोती समझ भी वे नहीं कि लगना मेरे को भी बात के खोता तो मेरे छिपनी है लत जदा ते आवी नहीं समझ आई ना जी बंदे डंगरा नबी अलैहि सलाम मना कीता लानत की अल्लाह ने रसूल उस आदमी दे जेड़ा डंगरा पर गालियां कढ़ना उन्हां नाल ज्यादती करना ते ऐसा से बाबा असां चाहिए ना कि गालम गलोच तो अपने आप बचावा
فرمایا جسے 4 خصلتوں سن ای پکا منافق ہے. میں کیا 2 قسم نے منافق ہوں, ایک عقیدے نہ منافق, ایک عمل نہ. عقیدے نہ منافق بھی سمجھایا, عمل نہ منافق بھی. ہوں قرآن یہ جڑی آیتاں پڑھیا گئیاں ای کیوں قرآن یہ صورت اتری ہے, منافقہ کیڑا کام کیتے ہیں, یہ انشاءاللہ آئندہ 3 نشانیاں سامنے آسن, وہ پھر تسی سنی بھی وجو, میں بھی سنی وجہ. اللہ کرے میں بھی اپنے آپ نفاق کو بچا کے نا تے تسی مسلمان بھی بچا کے نو. رمضان نہ با برکت مہینہ نے اول 10 اینڈ تے ہونے والا, آج 6واں روزہ ہو گیا, 7 ایندا پھر 20 تے پھر عیدی نہ چاند نظر آوے سی. تے اپنے وقتاں ضائع کرنی نہیں بجائے, ادھر ادھر پھرنی نہیں بجائے, تے اپنے وقتاں مسیح تو باہر. میں آخنا جی اس تو بڑا کیڑا بدبخت تے معروم القسمت ہوتی. کئی لوگ ہیں جن جی جنہ روزے نویج بھی مسیحی آنے کی توفیق نہیں جی. روزہ جی میں اپنا بچہ نال میں نے سامنے آنا, میرا دل اتنا ٹھنڈا, میں روزانہ سر کی جس ٹائم دعا کرنا اتنی ماں خوشی ہونی کہ الحمدللہ ساری مسجد نمازیاں نال پری نہیں, 2-2.5 صف ہو گئی, 1 صف ہونی ہے, ادھی صف ہونی ہے. ہوں تو الحمدللہ جی تراویاں بھی سارے کو نوجوان کھلتے ہیں, نمازاں جا تو دل کچھ ہونا اندر واڑ تو الحمدللہ مسجد بھری ہے جی. پہلے تو قرآن پہ پڑھنے نوجوان. تو میں آنا اس دور وچ بھائی اگر کرسیتی جی بہ کے کچھ تھوڑا جا ذکر بھی کرنا اس اللہ نہ ولی کے لو تے جڑا اس ٹائم مسیحی آئی پہ نہیں آنا رمضان بھی جمعے جی. وہ ایک زنانی میرے گھر آئی ہے ساڑھے گرائے نہیں, آنی عیدی نہ تیڑا ہے تے مردیاں اٹھا لا دے. آنی سمجھایا عیدی نہ تیڑا, آنی جذبات جائے تو آنا نہ کرنی تو صرف بن سہی. میں آنا روزہ ایک نہیں پڑی دوڑ کی ویسا تیانی استاد جی روزہ بھی ایک نہیں رکھنا. تیرے گرائیں کو نوجوان ہے جس نے ماؤ مان کے آقا کہ ماں پتر تنگ کرنا آنا تیڑی روٹی پکا کے دے. تو میں اس آقا میں آقا یہ ساری 10 پیغام دے کہ استاد جی بہ نہیں انسان نہ بچہ بھان نہیں تو پورے گرائیں نے سامنے ننگا کر سائیں کہ تو روزے کھانا ماؤں ظالم پہ تو آنا روٹی پکا کے دے. پھر ایجے روزے یار اتنے سخلے روزے پتہ ہی نہیں لگنا جی کیڑے ویلے صبح تے کیڑے ویلے بانگن نماشے نہیں مل پینیاں. سخلے روزے تے نہ روزیاں بھی آدمی کھاوے کرے لیا تنگ کرے. سمجھ آئی نہیں جی. تو اللہ کرے ہی رمضان نے جڑا مہینہ ساڑھے از بابرکت تاں بن سی, اللہ نے محبوب نے بددعا نہ مصداق نہ بنا, فرمایا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا. جبریل بددعا دیتی, اللہ نے محبوب فرمایا آمین. کیڑا آدمی فرمایا جس رمضان نہ مہینہ پایا اور اپنے اللہ کو گناہ وانی معافی نہیں مانگ سکی. یہ رحمت نہ عشرہ نے پھر مغفرت نہ نے پھر جہنم تو آزادی نہ نے. میں ہاتھ جوڑ سے اپنے پر آؤں یہ مہینہ صحیح گزار کے نو تلاوت کر کے نمازہ پڑھ کے تہجد پڑھ کے اللہ نے راج مال خرچ کر کے جتنا کچھ ہو سکنا نے. کسی غریباں 5-10 روپے چاہ دو 20-150 روپے چاہ دو زیادہ نہیں, انشاءاللہ تسی دے کے بیکھو اللہ کہے بوئی کھول سی. رمضان نبی علیہ السلام اتنی سخاوت کر لے اللہ نے محبوب نے کروا لیا نہیں جس طرح ہوا تیز چلنی ہے اے جی سخاوت ہو بھی نہیں ہے. اللہ نے محبوب سخاوت اجود نبی ہے سخی نبی ہے کار خود کچھ نہیں ہو رہا. حدیث پاک جانا اللہ نے محبوب نے بوئے تے آئے آدمی کدے لا نہیں سنیا. لا نہ مانا عربی نہیں, کار کچھ بھی نہیں, پڑوسیوں کو مانگ کے ادھار کن کے قرضہ کن کے اللہ نے حبیب دینے ہے کہ آئے آدمی میرے کرو موڑے نہیں. اگر میرے کو کچھ بھی نہیں نا میرے پر میں غریب ہاں نا میرے بوئی تے کو کچھ آ رہا تھا وہ آسرا کن کے آیا نا جی. چلو میرے کو اپنی ضرورت نے پائیں میں سارے نہ دیواں 5 روپے چاہ دیواں 10 چاہ دیواں 100 روپے چاہ دیواں 50 چاہ دیواں. اللہ جاننا جنہ دینے والا کام شروع کیتے ہیں نا انہوں تے اللہ بوئی کھول دیتے ہیں. ایسا ہے تساں بھی اللہ موقع دیتا کو غریب ہے جی گرانج بیک کے نو ضروری نہیں کہ تساں نے گرانی ویلفیئر کرے یا اور لوگوں پہ اپنا کرنے تسی اپنے ساتھ دیکھو کہ میرا گوانڈی یاری کپڑے نہ جوڑا میں ساں کہن دیواں. یقین کرو میں آپ پہ ویکھا نہیں کہ جس آدمیاں خبر ہی نہیں اچانک تدبوہ ٹھکور کو اس نے کہا اگر 2000 روپے چاہتا کہ بچیاں کپڑے بنا جاؤ. میں اللہ نے قسم کہا کہ انہوں نے انہاں ماما پہنا تو انہاں پہنامانیاں دلوں نکلیاں دعاواں تو سنیاں نسلاں دار سو. یقین کرو ایجیا دعاواں ملنیاں نے یہ دعاواں کو مانے نہ موقع نے بھائی. جتنے اللہ جتنے تھوڑے تھوڑے کر کے چاہ جاؤ. کسی بچیاں چپل کے دو کئی لوگ ادھر نے جی ساڑا گراں بہوں لوگ آنے پر میں سمجھ نہ تھڑے لوگ جنہ غریبانی حالت بہوں خراب ہے. راتی یقین کرو ایک دوئے گرائے نہ آدمی میرا دروازہ کھٹکھٹایا کسی اساں شاید میرے گیٹ نہ دسا یا کسی 10 چلو جنہوں استاد جی بہوں تکڑائی
بوا نماز ہے تو پیچھے ٹکا بچہ کیا جی کہ کچھ آدمی آیا کچھ سادہ جا آدمی ہے اسے آکا وٹکا کے دورا یہ بھی غریب ہے آنا اس پہ ہی سنا کہ وٹکا پہ آنے مانا کو تب آنا وٹکا کے دورا علی ہوا یہ پہلی ہری سنا آنا ماں تو مکا بہت تو آنی وٹکا کے دورا میں آکا میں ہی وٹکا ہی تیرا رات ہی نکال لے وہ گیا تھے غریب کھلتے ہیں تو میرا اتنا دل خف ہو گیا آنا کسی آقا کی بولی صاحب ہو رہی مولی صاحب نہیں آقا یہ بزرگ جڑے اندے میں آقا جی میرا باہر کچھ نہیں ہونا سارے ایسے اندر ہوں سمجھ آئیا تو میں آقا خیر ہے تو گیٹ شیٹ ویک کے آنا یا کسی میرے گھر یہاں پہنچ دیتے تو میں خفا نہیں ہاں وہ اس غریب رونے لگ پیا آنا استاجی راتی نیرے چاہیا تو نال 2-3 گران چھوڑ کے آیا نے میں کیوں آنا 6 بچیاں جی 6 بچیاں تے آنا مزوری کرنا استاجی 1000 روپے 800 روپے تے آنا اس تے گزارا نہیں ہونا اور میرے کو کی میں اساں دینا پر جنہوں کو لین اے جے لوگ آمون انہوں نے دغا نہ کرو کچھ چاہ دو یقین کرو انہیں دعاوں چاہ گرو یہ دعاوں جن ایک عالم اللہ کی قسم اپنے بیان جاکھا کہ میں حج کرنے گیا تے غریب آدمی اٹھنے کے کھلتے تھے خالی روٹی ہتھے تے ناپ کے رکھے روٹی رکھی تو سالوں نہیں آس آنن میں اساں سالوں کہن کے دیتا بس سالوں کہن کے دینے نہیں ٹھل آئی تے انہوں نے اکھے جو آدھروں نکلے تے آنا اللہ اتنا دیویا کہ لوکاں دیویں وہ عالم آنا اس نی دعا نی برکتے کہ میرے چھتری آج ہو گئے انہی برکت نال ہر سال میں اجدے پہ رہنا ایک آج شاٹ نہیں ہونا جانا ادھر اللہ اتنا کچھ مان چاہتا کہ میں ان لوگاں آج تو عمرے پہ کرانا صرف ایک غریباں تھوڑا جا سالوں کے دے دیا تو انہی دعا لگ گئی وہ بابا کس ٹائم کون دعا دے مجھے دعاواں کنوں لوگاں یہ موقع نے تھوڑا تھوڑا دے ہی ونجو جتنا ہو سکنا نے انشاءاللہ تسی ویکسو اللہ پاک آنے والے وقت جی رمضان تو بعد تو ستے بھی خوشحالی آن سی رمضان وچ بھی آسی کتنا کوئی اللہ غریباں سی غریب لوگ نہ یار شامی نے ٹائم تے کھانے گڑینے ہی نہیں فروٹ آوے نا اللہ ہر چیز پہ جناب کتوں مسلمان یاد کر چھوڑنے غریبہ نے کہا بھی پہنچنا الحمدللہ تے جنا تھوڑا جا اللہ دیتے ہوئی کام کر سو تا انشاءاللہ اسے اللہ پاک برکت دے سی اللہ پاک اگر دعا میں جڑی اگر اللہ کیتیاں اللہ پاک میرے مسلمانوں نے آنا بھی قبول کرے نوے نوے چہرے کتوں چھوٹ کے آنے میرے محلے نے گرائے نے تو سنیا محبتاں تسی اعتماد ساڈے تے کرنے ہو محبت نہ اظہار کرنے ہو الحمدللہ ماں یہ بھی خوشی ہونی ہے الحمدللہ کہ کار کرنے چون ویکو اگے لوگوں نے کرا جو گانے نہیں آواز آنی ہے اور میں آپ پہ گواہی دینا اپنے منہ میں مٹھو نہیں بڑھنا مگر ماں خوشی یہ بھی کہ الحمدللہ ہونے نہ تیاڑے میں کئی کرو جو اپنے بیان نہیں آواز سنیے ان گرائن ویچے الحمدللہ تو ماں خوشی ہو گئی کہ ایک ٹائم ہے ساڑھے گرائن رکاٹاں تے گانے کرنے جو کی دی کوئی اور الحمدللہ لوگ کرنے پہ بیان لانے تلاوتہ بلانے کرنے جو الحمدللہ بچیاں بھی پہ قرآن پہ سنانیاں نفلہ نویج بڑھ ساڑھے نوجوان بھی کھلتے ہیں مسجدیاں بھی آباد ہوں بیٹھ کر بھی آباد ہو گئی ہیں ساڑھے گرائن جتنے ختم پہ سنینیں اتنے چھے کدر ختم نہیں نے حافظنی الحمدللہ 650 تعداد پہنچ گئی علمانی 100 تعداد پہنچ گئی بچیاں ساڑھے گرائنیاں عالمہ حافظہ میں بڑھنیاں ہر کار عالم حافظ پہنچ گیا ای تو سنی خوش قسمتی ہے ورنہ پوچھو لوگاں کو اللہ دی قسمیں لوگاں ترس گئے حافظ ملنا نہیں پہ لوگاں قاری بنی ملنے منگ کے آنے میں پنجاب گیا سندھ گیا بلوچستان گیا انہا علاقے سفر کی دن رمضان 50 ہزار دے کے منتہ نہ لگ رہے حافظ آنے حافظ صاحب قرآن سناؤ 50 ہزار بھی دیساں کپڑے بھی دیساں کریال خرچہ بھی دیساں تیری رہائش نہ بندوباز بھی کرساں ہر نکی جتنی کام تیری ذمہ داری اسی چاہنے قرآن سناؤ ایک ایک حافظ 50 ہزار کہن کے پہ قرآن سنانا نہیں جتے قرآن نے حافظ نہیں آج میری مسجد دیجئے کسی مسجد دیجئے بیٹھ کر جی حافظ کچھ بھی نہیں کہنا نہ کھانا منگنا نہ پینا منگنا نہ چاہ منگنا نہ بسکٹ منگنا نہ کپڑا منگنا نہ کوئی لین دینے مفت نہ مسلح سے کھال کے پورا مہینہ ماں قرآن سنانا اللہ ایسا بھی سلامت رکھے جتنے پہ حافظ سنانے تے اللہ انہا میرے مسلمانہ بھی سلامت رکھے کہ جڑے کھال کے الحمدللہ میں اپنی مسجد دیجئے نا بڑھے یار ضعیف ساڑھے جائے تھوڑے جائے تکڑے آدمی جڑے انہوں نے بھی ٹنگا دات راویہ تو بعد کام ہو نہیں کرنیا میں ایک گال سنو میرا ایک مقتدی استاد ہے میں آکھا جی میں تجربہ کیتا کہ دات راویہ تو بعد کچھ آدمی سسل جو ہوئے نا نیندر آنی ہے آنا میرے دلے نہیں کی تھی مگر کیا ہوں آنا جیسے دات راویہ ہونی ہے تو میں آنا ٹو چین ہوئے تو ماں پا کے بہت دلے چیکی سمجھو کہ دات راویہ تو بعد پھر آدمی نے اٹھنے دار دل نہیں من آنا پھر میں اٹھنا دے وہاں پر آنا دات راویہ تک ماں بھی پرواہ نہیں ہونی کہ کتنی ہوئی آنا دات و بعد پھر آنا میں گرنا اے 11ویں گیا اے 12ویں گیا اے 13ویں گیا تو وہ اتنی مشقت جڑے میرا مسلمان میرا بزرگ چرداڑیا کھلتے آ نوجوان کھلتے آ
اس تے اللہ نیا رحمتاں بہاراں نسل انشاءاللہ اللہ بات کرسی. اللہ پاک عملی توفیق دے وما علینا الا البلاغ.